الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ہر دوسرا چوتھا بندہ یہ سوال کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے، علماء سے بھی پوچھ رہے ہیں اور ڈاکٹروں سے بھی اور حکیموں سے بھی، کہ ہمیں 2 سال ہو گئے شادی کو، 4 سال ہو گئے، 5 سال 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، تو ہم کیا کریں؟ بعض لوگ اپنا سرمایہ بہت سارا لگا دیتے ہیں اور بہت کچھ پریشانیاں بھی اٹھاتے ہیں، تو کیوں نہ ہو آج آپ کو میں ایسا نسخہ بتا دوں، ایسا علاج بتا دوں، ایسا قرآنی علاج بتا دوں کہ آپ اس پہ عمل کریں اور ہر گھر کی یہ پریشانی دور ہو جائے۔ وہ عمل کیا ہے آئیے آپ کو بتلاتا ہوں۔ سورۃ نوح کے اندر نبی علیہ السلام سورۃ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا خطاب کیا تھا؟ یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو کثرت کے ساتھ، کثرت سے استغفار کرو۔ کیا نتائج ملیں گے؟ بہت سارے ہیں۔ جہاں آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے، بارشیں اتاری جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ہمارا مقصود ہے وہ اگلی آیت میں وہ یہ ہے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ۔ آج جس مال کے ڈر کی وجہ سے کہ مال کہاں سے آئے گا، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، بندہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے، حمل ضائع کرا دیتا ہے، مختلف طریقے اپناتا ہے جیسے جی حمل نہ ہو۔ کیوں جی؟ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے؟ اللہ نے پہلے تذکرہ کیا، یمددکم باموال وبنین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، کس چیز کے ساتھ؟ مال کے ساتھ، رزق دے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ وبنین، بنین کہا، بنات بھی نہیں کہا اور نہ ہی ابن کہا کہ ایک بیٹا، نہیں، بنات بھی نہیں کہا کہ بیٹیاں دوں گا، بلکہ کیا کہا؟ بنین، کہ بیٹے دوں گا، بیٹوں کوئی فوج دوں گا، کئی بیٹے دوں گا۔ کس کو؟ جو استغفار کرے، جو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں جی استغفار کثرت سے کیا کرو، وہ کہتے ہیں استغفار استغفار استغفار۔ ایسی بات نہیں، استغفار نہیں، بلکہ جب استغفار کہا جائے تو اس سے مراد استغفر اللہ ہوتا ہے، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، یا پڑھا کرے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح گناہوں کی معافی مانگنا، جو بندہ بار بار، مرد یا عورت، بار بار اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، بارشیں بھی ہوں گی، فصلیں بھی اگیں گی، برکتیں بھی ہوں گی، ساتھ ساتھ کہ اللہ مال کے ذریعے بھی مدد کرے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اولاد دے کر بھی مدد کرے گا۔ جب اولاد ہوگی پھر اللہ اولاد کا رزق دے گا، اولاد اپنا کام کاج کاروبار، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے گا، اولاد کی، بیٹوں کی فوج دے گا۔ بیٹا چاہیے، زیادہ بیٹے چاہیے، تو کیا کرنا ہے؟ آئیے اللہ کے حضور جھک جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ کے حضور جھکے، گناہوں کی معافی مانگے، کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے وقت آپ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے رہے۔ یہ قرآنی نسخہ ہے۔ یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہاری مدد کرے گا، مال بھی دے گا، یعنی رزق کا پہلے تذکرہ، وہ تمہیں کھانا پینا پہلے دے گا، اولاد جو دے گا اس کا رزق تمہیں پہلے، اس کے بعد اولاد بھی تمہیں دے گا، بیٹے دے گا، بیٹے۔ تو اس لیے آئیے میرے بھائیوں، جو اس خواہش کے متلاشی ہیں انہیں چاہیے وہ اس کا اہتمام کریں، راتوں کو اٹھیں، نمازوں کے بعد، قبولیت کے اوقات، قبولیت والی جگہوں پر رب سے استغفار کریں، مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگ کو صاحب اولاد کر دے گا، بیٹوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو اور آپ کی گودوں کو آباد کرے گا۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، آپ سے بھی، اور جو ساتھی یہ جس چینل کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چینل والے ساتھی کو بھی یعنی جزائے خیر دے، اور اس کے ذریعے جو پیغام آپ تک پہنچتا رہتا ہے، آپ جڑے رہیں اس چینل سے بھی، تاکہ آپ کو مزید سے مزید اس طرح کے پیغام ملتے رہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اللہ ہمیں قرآنی نسخوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔